تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں 100% وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ریسرچ بڑی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. غلطی میرے سے ہوتی ہے، ہم انسان جب اس کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر رائے دیتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان کو 25 سال اس کام کو کرتے ہوئے ہو جائیں تو غلطی ہوتی بھی بہت ہی کم ہے، ریئر ہوتی ہے. ٹریڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ ٹریڈ ای کامرس ہو، وہ فزیکل ٹریڈ ہو، وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوں، وہ آن لائن مارکیٹنگ ہو، وہ کرپٹوز ہوں، وہ فائنینشیل مارکیٹنگ ہو، اس میں یہ بہت کامیاب ترین کاروباری حضرات ہوتے ہیں. مارکیٹنگ کے انالیسز ان سے اچھے کوئی نہیں کرتا. یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو بڑی دیر پہلے بھانپ جاتے ہیں کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ بے مثال قسم کے مارکیٹ پلانرز ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور یہ ایک نام نہیں ایک برانڈ ہے. آج جو ان کی ریسرچ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، جو آپ کو مجھے یاد رہے گی. کائنات نے کچھ ایسے بھی زوڈک سائن پیدا کیے ہیں تو جن کا کام بھی صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور یہ پیسہ جمع کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سلام دعا کرتے ہیں اور ایک ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم بھائی. سر یہ بڑی زبردست ریسرچ ہے آپ کی. اللہ نے ہر انسان کو جب پیدا کیا نا تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا. جی اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کچھ بروج ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جی تو پیسہ ان کو کوئی بوریوں میں نہیں آنا یا آسمان سے کوئی معجزے نہیں ہونے. ان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت ایسی دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا ویژن بہتر ہوتا ہے، وہ رسک لے لیتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ ورکیبلٹی، ان کی پرسنل اپروچز جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں. تو حالات ان کے جو ہے وہ اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ بوریاں لے کے نیچے نہیں آتا، وہ آپ کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ابیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو یعنی وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے. وہ لوگ ہیں کہ جو پیسہ کمانا جانتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ رکھیں، اپنا رابطہ اللہ سے رکھیں، اپنی چیزوں کو جس طرح ان کے اندر ہیں چیزیں اس کو مینپولیٹ نہ ہونے دیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ان 3 میجر پلینٹس کے کہ جو دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سب سے پہلا ورگو. ورگو کو پیسہ جو ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ وہ بہترین فائنینس مینیجر ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کے ماہر ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، رسک بعض اوقات بڑے بڑے لے لیتے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ان کو بیوقوف بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ رسک لینے سے پہلے 10,000 دفعہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں. کسی وقت کو کیلکولیشن غلط ہو جائے تو بولا جائے، ورنہ موسٹ آف دا ٹائم ان کا رسک جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بزنس میں حقیقت پسندی کے قائل ہوتے ہیں، ریالٹی میں رہ کے کام کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ ایلس ان دا ونڈر لینڈ میں رہ کے، آئیڈیل ورلڈ میں رہ کے کام نہیں کرتے، حقیقت پسندی میں رہ کے کام کرتے ہیں اور بہترین کرتے ہیں. کاروبار کو کاروبار سمجھ کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہاں کسی حد تک یہ کنجوس بھی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے پاس پیسہ جمع بھی ہو جاتا ہے. یہ کو بہت زیادہ کو پیسہ خرچ کرنے میں 4 دفعہ سوچتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں، مطلب اسی جگہ لگاتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی سوچ سمجھ کے. شاہ صاحب ایک سوال تھا، اکثر مطلب ہمارے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مطلب ایک شخص ہے اس میں ابیلٹی ہے، مطلب اس میں استعداد بھی ہے، اور پھر وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مطلب ورک کرنے کی ہمت بھی ہے، پھر اس کو پلاننگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی ریسرچ کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، لیکن وہ کوئی بھی کام اس کا نا پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. لک کے اثرات بھی ہوتے ہیں نا، اورا بھی ہوتا ہے نا، اور اس کے سامنے دوسرا بندہ جو ہے وہ بڑا آگے نکل جاتا ہے. میں ندیم بھائی وہی تو بات کر رہا ہوں کہ لک کے اثرات ہوتے ہیں، قسمت کے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کی
مطلب ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان جنرل ٹرمز کر رہے ہوتے ہیں جی تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں 100% وہی ہوتا ہے. یہ تو ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ریسرچ بڑی مضبوط ہے. اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. غلطی میرے سے ہوتی ہے. ہم انسان جب اس کو پڑھتے ہیں اس کے اوپر رائے دیتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان کو 20 25 سال اس کام کو کرتے ہوئے ہو جائیں تو غلطی ہوتی بھی بہت ہی کم ہے، ریئر ہوتی ہے. اب اس کے لیے پرسنل ذائچہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پرسنل ذائچے میں کون سے گھر ویک ہیں، کون سے گھروں کو کسی حد تک ہم جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. اس کے ساری یہ چیزیں مطلب اٹس اے لانگ ڈبیٹ کہ جی کس وجہ سے ہوتا ہے. جب تک وہ وجہ دیکھیں ڈاکٹر بھی آپ کو جو ہے وہ پراپر ٹیسٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے نا یہ بیماری ہے. اچھا جی اب ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے اگر اس کے اوپر ڈسکس کرتے رہے. ایکچولی لوگ نا اس میں چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی ریمیڈی مل جائے جس سے ان کو تھوڑا سا جب تک ہم اس کا جب تک ہم اس بیماری کو نیرو نہ کر لیں. بالکل اس کے یعنی مطلب اگر کسی کو کوئی بخار ہو جائے تو وہ کوئی میڈیکل سٹور پہ یہ تھوڑی جا کے کہتا ہے کہ جی ساریاں بخار دیاں دوائیاں دے دو. کوئی نہ کوئی تو کام کرتی ٹھیک ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. جی یعنی فرض کیا کہ بعض اوقات بخار کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ ڈینگی میں پیناڈول یا دوسری دوائی کے علاوہ کو کھائیں گے تو وہی بخار کی دوائی جو عام بخار کو ٹھیک کرتی ہے وہ آپ کو تباہ کر دے گی. بالکل ایسی ہے. اس لیے اس کے لیے بہت کینلی اس کو چیک کر کے پھر بتانا پڑتا ہے دس از ناٹ دی آرڈنری تھنگ. یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بس ایسے دیکھا اور کہانی سنائی اور ختم ہو گیا. یہ کہانیوں سے نہیں ہوتے نا. اچھا جی اب دوسرا جو سٹار ہے جو باقی پیسہ کمانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں وہ ہے اسکارپیو. ٹریڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ ٹریڈ ای کامرس ہو، وہ فزیکل ٹریڈ ہو، وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوں، وہ آن لائن مارکیٹنگ ہو، وہ کرپٹوز ہوں، وہ فائنینشیل مارکیٹنگ ہو. اس میں یہ بہت کامیاب ترین کاروباری حضرات ہوتے ہیں. مارکیٹنگ کے انالیسز ان سے اچھے کوئی نہیں کرتا. یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو بڑی دیر پہلے بھانپ جاتے ہیں کہ یہاں یہ ہوگا یہاں یہ ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ بے مثال قسم کے مارکیٹ پلانرز ہو رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ ٹریولنگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. دوسرا اسکارپیوز میں جو ہے وہ انوویشنز بہت ہوتی ہیں. ایک ہی کام بار بار کریں تو بور ہو جاتے ہیں. اپنے کام کو انوویٹ کرتے رہتے ہیں، نئے راستے، نئے طریقے، نئی کھوج، نیا کچھ آگے بڑھنا اس میں یہ سیکھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تیسرا سٹار جو کہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے اور کماتا ہے وہ ہے لیو. یہ ان کی جو ترقی کی وجہ ہے یہ پیسے کمانے کے راستے کھوجتے رہتے ہیں. یہ گیو اپ نہیں کرتے، یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. ان کی اصل طاقت ان کی ٹیم ہوتی ہے. یہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کے بڑے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور پھر یہ ان کے ساتھ مل کے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں. اور چونکہ یہ ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں تو ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں دلا دیتی ہے. یعنی یہ اپنی کمیونٹی میں کاروبار کو فائدہ دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو کاروبار سے فائدہ دیتے ہیں. اور جب یہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ جب جو ہے وہ ان کو رزق دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور کے نصیب سے، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم کو نوازتے بھی بہت ہیں. یہ پیسہ لگا کے پیسہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہے وہ پیسہ کما کے لگانے والے، یہ لگا کے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں. مطلب لک سے زیادہ یہ پریکٹیکل پہ بلیو، پریکٹیکلٹی اصل طاقت ہی پریکٹیکلٹی ہے. بڑے بڑے کاروبار والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین ہوتے ہیں. یہ دنیا کے بہترین بزنس مین جو ہے نا وہ لیو میں ہے. کمیونیکیشنز میں یہ بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں. پلانر یہ بہت ایکسیلنٹ ہوتے ہیں. میڈیا میں یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اوور آل یہ جو 3 سٹارز ہیں یہ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جو اگر اپنی سکلز کے اوپر بھروسہ کر لیں، یہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ پیسے کماتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا کہ جی یہ کامیاب ہوتے ہیں، کس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. وہ اللہ نے ان کو اندر جو طاقتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری ان کو ترقی دیتی ہی دیتی ہیں. چاہے ان کی تعلیمی استعداد اتنی زیادہ نہ بھی ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ان کی کمپنیوں میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں.
یہ اللہ کی دین ہے، یہ ان کو جو ہے نا اللہ نے جس کو نوازنا. اور دوسرا اس کی وجہ بھی میں نے بتائی ہے نا ان سب کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے خاص کوئی چیزیں دی ہوئی ہیں جو ان کو آگے لے کے چلتی ہیں. ان کے مطلب سٹار میں جیسے آتشی بروج جیسے لیو ہے، اس کا مطلب جو ہے شیر ہے. دیکھیں ہر ایلیمنٹ کا اپنا اپنا امپیکٹ ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ خاص ایک ایلیمنٹ ہی ترقی کرے گا، ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ اسکارپیو پانی کا ہے، ہاں جی لیو فائر ہے، اور اسی طرح ہر ایک چیز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہ 4 ایلیمنٹ ہیں، ارتھ وینڈ فائر واٹر. اس کا اپنا امپیکٹ ہے. کبھی یہ کوئی اب جو ہے نا وہ رائس پہ ہوتا ہے، کبھی کوئی رائس پہ ہوتا ہے، تو یہ ویریٹ کرتا ہے. لیکن جن کیپیسٹیز کی وجہ سے پیسہ آتا ہے وہ ویریٹ نہیں کرتی، اس کو سمجھنا پڑے گا. یعنی جب تک آپ فوکس رہ کے اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ کون سے سٹار نے کس وجہ سے ترقی کرنی ہے، تب تک آپ کو ترقی سمجھ نہیں آئے گی، جو مرضی کر لیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ. آلویز ویلکم. آپ بہت زبردست قسم کی ریسرچ دیتے ہیں. اور دیکھیں کہ آپ نے ایک بڑا اچھی بات کی ہے کہ یہ نہیں کہ ہوا میں ایک بات نہیں ہے. مطلب اس میں آپ نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر انسان کو کوئی پرابلم آ بھی رہی ہے نا تو اس کی بیس کو دیکھنا کہ کیا وجہ. تو اس کے باٹم اسکرین نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے شاہ صاحب کا. تو آپ کوئی بھی مطلب اپنے کوئی پرابلم ہے آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنا ذائچہ ہی بنوا لیں تاکہ آئندہ زندگی کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اچھی جو ہے وہ چیز کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہ ایک گائیڈ لائن مل جائے گی جس سے وہ کہ آپ آگے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے آپ کا. بعض اوقات کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کلک کر جاتی ہے اور آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.